السلام علیکم۔ اچھا خوبصورت بچوں، کبھی آپ نے کسی ایسے انسان کے بارے میں سنا ہے جو آپ پہ احسان کر دے اور پھر جگہ جگہ اس کو جتلاتا پھرے؟ یقیناً سنا ہی ہوگا، کچھ کم ظرف لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال احسان کے بارے میں یہ ہے کہ آپ احسان کرتے ہیں نا تو وہ ایک قسم کی نیکی ہے۔ جس طرح ہم نے بچپن میں کچھ کہانیاں کی تھی، احسان کا بدلہ احسان، یعنی فاختہ کی اور ساتھ میں چوٹی کی، اور اسی طرح کی اور بھی ہم نے کہانیاں کی ہوئی ہیں، احسان کا بدلہ احسان۔ تو جناب احسان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو احسان کا بدلہ ضرور ملتا ہے، اور دوسرا یہ اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کر دیتا ہے نا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ آپ پہ احسان کر کے اسے بھول جائے۔ اگر وہ نہیں بھولتا، بار بار جتلاتا ہے، پھر اس نے اپنی نیکی ضائع کر لی۔ اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا ذکر نہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اب ہم نے ایسے ہی ایک لیسن کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ ہے والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو بچوں اس کا آغاز ہم اس طرح کریں گے، تمہید اس کی اس طرح باندھتے ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس شعر ہے وہی، اب میرا خیال ہے ہم نے کافی دفعہ کر لیا تو میں اسے گھسا پٹا بول سکتی ہوں۔ گلدستہ معنی کو عجب ڈھنگ سے باندھو، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ ایک انسان دوسرے پہ احسان کرتا ہے تو جس پر احسان کیا جاتا ہے اس کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس احسان کا بدلہ چکائے۔ اگر نہ چکا سکے تو وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اس احسان کو اتار سکوں۔ اسی طرح اگر ہم خود پہ غور کریں تو ایسی ہستی ہمارے پاس موجود ہے جن کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اور وہ ہیں والدین۔ اب آ جائیں گے بک پہ۔ اللہ تعالیٰ کے بعد والدین ہی اولاد کی سب سے بڑے مربی و محسن ہیں، یعنی احسان کرنے والے اور اس کا بھلا چاہنے والے۔ جس طرح کسی بھی مذہب میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے روح گردانی جائز نہیں، اسی طرح والدین کی نافرمانی بھی روا نہیں۔ اسی بنا پر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ احترام بھی والدین کا کیا جاتا ہے۔ تو بچوں یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے، قرآن مجید میں توحید کی تعلیم بار بار دی گئی ہے، اور توحید کی تعلیم کے بعد جو تعلیم دی گئی ہے وہ ہے والدین کی فرمانبرداری، یعنی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اس کے بعد آگے ہے دنیاوی رشتہ داروں میں والدین کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ ماں باپ کا سایہ اولاد کے لیے بڑی نعمت ہے، اگر کوئی سمجھے تو۔ جن کے نہیں ہے نا وہ سمجھتے ہیں، جن کے ہیں انہیں کچھ اتنی خاص قدر نہیں ہے۔ خیر اگر اس کو میں ایک اور مثال آپ کو دوں تو ماں باپ کے بغیر نا گھر میں چین بھی نہیں آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم باہر سے آتے ہیں، کوئی ہمارا بھائی ہے یا ہم خود ہی جیسے اسکول سے آتے ہیں، امی نہ آنا نظر آئے تو سارے پوچھنا شروع، حالانکہ کام کوئی نہیں امی سے، کپڑے بھی ہم نے خود ہی اتارنے، بیگ بھی ہم نے خود ہی رکھنے ہیں، اور یہاں تک کہ کھانا بھی تقریباً ہم نے خود ہی کھا لینا ہوتا ہے اگر دل چاہے تو۔ پھر بھی ہم نے پوچھنا امی کتھے ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ذرا اس نعمت کا، اس لذت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اولاد کو دنیا کی ہر نعمت میں میسر آ سکتے ہیں، مگر والدین کا سایہ ایک دفعہ سر سے اٹھ جائے نا پھر وہ کبھی کسی قیمت پہ نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ سمجھدار لوگ اپنے والدین کی عمر درازی کی دعا مانگتے ہیں اور ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، کیا کرتے ہیں؟ ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور ان کا حکم الہی سمجھ کے مان لیتے ہیں۔ اب جب یہ ہم نے کر لیا نا حکم الہی سمجھ کے مان لیتے ہیں، تو بیٹا یہاں پہ نا ہم شیئر کریں گے ان سے متعلق یہ جو مطلب حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں نا، ان کی قربانی کے لیے بھی شاعر نے یہ شعر بولا تھا، مگر یہاں پہ سوٹیبل ہے تو کریں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اس کا مطلب ہے کہ کس نے سکھائے تھے اسماعیل کو بیٹا ہونے کے فرائض۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، تو اس کے بعد ہے ماں باپ دونوں ہی واجب الاحترام ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ماں کا احترام کر لیں تو ابے کو بھول جائیں، ابے کا کر لیں تو اماں کو بھول جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے، دونوں ہی برابر کا درجہ ہے ان کا احترام میں۔ اس کی وجہ ادنا سے تعامل کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ ادنا سے تعامل سے مراد ہے کہ معمولی سا اگر جسے کہتے ہیں نا وقفہ آ جائے تو اس کے بعد سمجھ آتی ہے، جدائی جسے کہہ سکتے ہیں۔
ماں باپ بچوں کو پہلے تو یہاں پہ ماں کی بات کر لیتے ہیں نا۔ ماں بچوں کو جنم دیتی ہے، ان کو دودھ پلاتی ہے، اپنی گود میں کھلاتی ہے، لوریاں سناتی ہے، اس کے علاوہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی۔ بچہ کسی بھی وجہ سے رونے لگے تو بے چین ہوتی ہے اور امکان کرتی رہتی ہے کہ کسی طرح نہ ان کا رونا بند کروایا جائے، وہ کیا وجہ ہے اسے دور کیا جائے۔ یہ جو لائن ہے نا ہمارے پاس، امکان بھر بچے کے رونے کا مداوع کرتے رہتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ اسے دور کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب چونکہ بیٹا یہاں پہ نا ماں کے بارے میں ہے تو ادھر ہم نے نا 2 واقعہ ہیں ہمارے پاس، اگر آپ چاہیں دونوں ایڈ کر لیجئے گا، ورنہ ایک تو ضرور کیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نبی کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ فلاں شخص کو موت نہیں آ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ صحابہ نے بتایا جی زندہ۔ فرمایا اسے بلایا جائے۔ تو جب والدہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں، اس نے میرا بڑا دل دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے معاف کر دو۔ اس پر ماں نے کہا کہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی، اس نے میری بڑی دل آزاری کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جلائی جائیں اور اس پر اس کے بیٹے کو رکھا جائے۔ تو جیسے ہی صحابہ کرام آگ جلانے لگے نبی کریم کے حکم پر، ماں تڑپ اٹھی اور اس نے فوراً بیٹے کو معاف کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس شخص کی زبان پر کلمہ جاری ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے علاوہ دوسرا اگر ہم واقعہ ہے تو وہ یہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بغداد علم کے حصول کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹنا چاہا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے سچائی سے کام لیا۔ اس پر ڈاکو اسے اپنے سردار کے پاس لے کے گئے۔ سردار نے پوچھا کہ تم نے اپنا مال چھپانے کے لیے جھوٹ کیوں نہ بولا، سچ سے ہی کام کیوں لیا؟ تو اس نے کہا میری ماں نے نصیحت کی تھی۔ جب ایسی اولادیں ہوتی ہیں تو وہ یقیناً ماں باپ کے احترام کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ہر حکم کو ماننے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ 2 واقعہ ہمارے پاس، ان میں سے جو آپ ایک ایڈ کرنا چاہیں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا۔ اس کے بعد ہے کہ روایت ہے کسی صحابی نے رسول سے دریافت کیا میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد ارشاد ہوا تمہاری ماں۔ صحابی نے اس کے بعد پھر پوچھا تو پھر فرمایا تمہاری ماں۔ جب چوتھی دفعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس نا چونکہ باپ کی بات ہو رہی ہے تو ادھر بھی ہم ایک واقعہ ایڈ کرتے جائیں گے، اور اس کے لیے ہمارے پاس 2 جملے ہیں۔ جس طرح ماں کی عظمت بہت زیادہ، اسی طرح باپ کی محبت اور اس کے احترام و عزت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت لے کے آیا کہ یا رسول اللہ میرا باپ جب چاہے میرا مال اٹھا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو طلب کیا۔ اس پر بوڑھا شخص لاٹھی پٹکتا ہوا آیا تو اس نے کہنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ جب یہ چھوٹا تھا تو میں نے اس سے اپنا مال کبھی نہیں چھپایا، اب چونکہ یہ بڑا ہو گیا تو اپنا مال مجھ سے چھپا چھپا کر رکھتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نوجوان سے خدا کی قسم تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ اب یہ باپ سے ریلیٹ بھی یہاں پہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو خوبصورت بچوں یہاں پہ نا ہمارے پاس ہے، اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اس روایت تو نہیں اب ہم کریں گے، یہاں سے کر لیں گے۔ اولاد پر ماں کی خدمت کا حق اتنا فائق ہے کہ کوئی بھی شخص جہاں تک ہو سکے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بچے کی پرورش کے ضمن میں ذمہ داراں ماں کی ذمہ داریوں پر غور کیجیے، یعنی ماں کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ماں اپنے بچے کی خاطر جو تکلیفیں اٹھاتی ہے ان کا تصور محال ہے۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ماں کی جان پر بناتی ہے، اور جب تک صحت مند ان کو دیکھ نہ لے کھانا پینا بھول جاتی ہے، سانس اسے نہیں آتا سکھ کا۔ بچہ ماں کی نظروں کے سامنے ہنستا کھیلتا رہتا ہے تو اس کی دل کی کلی کھلی رہتی ہے۔ اس بچے کی خوشی میں ماں کی خوشی ہے اور بچے کے غم میں ماں کا غم ہے۔ تو بیٹا یہاں پہ نا شیئر کیجیے گا، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہم کریں گے کہ اگرچہ کسی شے کے حصول کے لیے کوئی بچہ ضد کرتا ہے تو ماں ہزار جتن کرتی ہے
اور بچے کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے، چاہے وہ خود اسے بھوکا رہنا پڑے۔ خلوص اور محبت میں نہ کمی نہیں آنے دیتی، بڑی محبت سے بڑے خلوص کے ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ یہ صرف اسی کا حق ہے، اس لیے ہمارے پیارے نبی کا ارشاد ہے جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ تو بیٹا یہ چونکہ حدیث ہے تو یہ آپ نے انورٹیڈ کاماز میں علیحدہ سے نکال لینی ہے، جیسے آپ کا ٹرینڈ ہے اسے کرنے کا۔ لیکن جنت اولاد میں سے اسی کے حصے میں آئے گی جو دل و جان سے ماں کی فرما برداری کرے گا، لیکن ماں باپ کا سایہ اولاد کے سروں پر ہمیشہ قائم نہیں رہتا، اس لیے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے سروں پر ماں کا سایہ، اور بد قسمت ہیں وہ جن کے سروں سے یہ سایہ اٹھ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ صاحب اس کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں، کس کو اب ہوگا وطن میں میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اس کا مطلب ہے قبر پر، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ آخری جو مصرع ہے نا اس کا مطلب یہی ہے، اگر ماں کی نا کہیں رات کے کسی پہر آنکھ کھل جائے تو تب بھی نا وہ بچوں کو دعائیں دیے بغیر، ان کے لیے دعائیں کیے بغیر واپس نہیں سوتی۔ ٹھیک ہو گیا ہے جی۔ اس کے بعد بیٹا ایک اور شعر اگر آپ مطلب کہ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہیں ادھر، اس کے بعد خوش قسمت ہیں وہ لوگ یہاں پہ کرنا چاہیں، یا اگر آپ یہاں پہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہاں پہ کر لیجئے گا۔ ماں کے ساتھ ساتھ باپ بھی اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے خواب بنتا ہے، اور خوابوں کی تعبیر کے لیے وہ ہر کام کرتا ہے۔ ادھر تک کرنے کے بعد ٹھیک ہے، ادھر تک کرنے کے بعد آپ لوگ نا شیئر کر سکتے ہیں، ماں باپ سی نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے، ماں باپ سی نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے، حاصل ہو یہ نعمت تو جہاں خلد بری ہے۔ ٹھیک ہو۔ اس کے بعد ہے کہ واقعی والدین کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا ان میں سے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ احترام کے ساتھ ان سے بات کرو، اور ان کے سامنے نرمی اور رحم کے ساتھ جھک کر رہو، اور ان کے حق میں دعائیں کرتے رہو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا پوسا، یعنی کہ ہماری تربیت کی۔ ٹھیک ہے خوبصورت بچوں، اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آتے ہیں، ادھر اس پیراگراف میں ہمارے پاس ہے والدین عطایت والدین کے موضوع کا اول باب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے پہلا حق اگر کسی کا ہے، یعنی پہلا تو یہ ہے کہ توحید کیا ہے اس پر ایمان لیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے، اور ان کی سے ہی سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ اس جملے کا یہی مطلب ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد پھر آگے جو تیسری چیز ہے نا جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا حق ادا کرو، وہ ہیں والدین۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہے اس کی عمر دراز ہو، بھئی مرنا کون چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ زندگی آپ کو مجھے ہم سب کو بڑی پیاری ہے، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم امیر شمیر رہیں، غریب کبھی نہ ہوں۔ تو یہ والی جو چاہت ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ روزی میں کشادگی ہو، ٹھیک ہے، کشادگی ہو۔ اس کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ آپ نے اکثر اپنے گاؤں میں یا پھر اپنے محلے میں یا اپنے رشتہ داروں میں بیٹا یقیناً دیکھا ہوگا کہ وہ جو بچے نا پردیس میں ہوتے ہیں نا، وہ پیرنٹس کے لیے نا بڑی چیزیں بھیجتے ہیں، اور بڑا ان کے اندر جوش و جذبہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے ماں باپ کے لیے، وہ کریں۔ تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، ایک تو وہ دور ہے، اور دوسرا نا انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم ماں باپ کے ساتھ اس طرح کریں گے تو ہماری عمر کا تو خیر انہیں نہیں ہوتا، کیونکہ مرنا چاہتا ہی نہیں ہے کوئی، تو موت کو کہاں یاد کرے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری امیری اگر اس طرح قائم رہے تو ہم والدین کے ساتھ یہ کرتے رہیں گے تو رہے گی، یہ ان کا نا خیال ہے، یہ ان کے دل میں ایک پختہ یقین ہے۔ مگر اس کی نسبت چلیں اب ان لوگوں کی بھی بات ہی کر لیتے ہیں جو بیچارے یہیں پہ رہ کے ماں باپ کے ساتھ بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن انہیں تو کسی کے کہتے ہیں کیٹیگری میں نہیں لیا جاتا، ان کی ویلیو ہی نہیں ہے۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑی لمبی ہو اور چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں بھی بڑی کشادگی رہے، یعنی اس کی روزی بڑی وسیع رہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ بھلائی کرے۔ ٹھیک ہے بچوں اب ہم لوگ نیا مطلب کہ کرتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے نا یہاں پہ کہ چنانچہ اولاد پر لازم ہے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے مقدم حق والدین کا، اور اس لیے اولاد اپنے والدین کی مطیع و فرما بردار رہے اور ان کے ادب اطاعت اور ان کے حقوق کی نگہداشت میں ذرا برابر غفلت نہ کرے۔ اولاد کے لیے دین و دنیا کی بھلائی اسی میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد بچوں ہم نے نا مزید اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا ہے تو وہ ہم کریں گے۔ جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں اور ان کے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بھی ہم نے یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے۔ ایڈ کرنے کے بعد نا بچوں اور ہم اس میں کریں گے، والدین چونکہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے تو لہٰذا ان کے حقوق کی ادائیگی میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اتنا ہم نے کر لیا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ مطلب کہ اس مضمون کی طوالت کو بڑھانا چاہتے ہیں، جیسے 10th تک تو یہی صحیح ہے نا، اس کے علاوہ مطلب سیکنڈ ایئر کے بچے ہوں تو ان کے لیے پھر تھوڑا سا اور ڈیٹا ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے ہوئے طواف کر رہا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ یہ جو یہاں پہ ہے نا کہ ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا جب بچہ ہوتا تو ماں دیکھیں وہ کتنا شرارتیں کرتا ہے، یوں سمجھ لیں جیسے بچہ بھی نیا چلنا سیکھا ہے تو وہ کبھی بھاگ کے ادھر کبھی ادھر، مطلب سیڑھیوں پہ چڑھ جاتا ہے، پھر ماں کو کتنا خدشہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں سے گر نہ جائے، اور اگر باہر نکل جائے تو ویسے کیا کہنے، پھر وہ اسے سنبھالتی ہے نا تو سانس اس کی پھول جاتی ہے، وہ سانس جب پھول کے سانس لینے کے لیے بیٹھتی ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسی طرح مطلب کہ اور اگر ہم اس میں ڈیٹا ایڈ کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ماں اگر جنت ہے تو باپ اعلیٰ دروازہ ہے، ماں جنم دیتی ہے تو باپ زندگی دیتا ہے، ماں چلنا سکھاتی ہے تو باپ دوڑنا سکھاتا ہے، ماں کھڑا ہونا سکھاتی ہے تو باپ کھڑا رہنا سکھاتا ہے، ماں بچے کی حفاظت کرتی ہے تو باپ دونوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی ماں کی بھی اور اولاد کی بھی ایک کفالت حفاظت میں ہی آ جاتی ہے۔ ماں گھر سے جاتی ہے تو باپ گھر بناتا ہے، ماں کی گود مدرسہ ہے تو باپ اس کی عمارت ہے، ماں قدم تلے جنت ہے تو باپ اس کا دروازہ ہے۔ اس کے لیے وہ باپ کس طرح جنت کا دروازہ ہے میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بتا چکی ہوں اس سے پہلے کسی مورل لیسن میں۔ اس طرح ہم ان دونوں کی اہمیت سے عظمت سے انکار نہیں کر سکتے، تو لہٰذا دونوں کی اہمیت اور عظمت اپنی اپنی جگہ برقرار ہے۔ ایک شعر مزید آپ لوگ لے سکتے ہیں، رہتے ہیں میرے ساتھ فرشتے دعاؤں میں خوش نصیب ہوں کہ میری ماں حیات ہے۔ ٹھیک ہے جی بیٹا، یہ اب آپ لوگ دیکھ لیں کہاں کہاں پہ اس ڈیٹے کو ایڈ کرنا ہے۔ ویسے تو میں نے ہر طرح سے بتا دیا ہے، پھر بھی بہرحال کبھی ایسا ہوتا ہے نا ٹیچر کا دماغ نہیں کام کرتا تو بچوں کا بڑا کر رہا ہے، جیسے ابھی یہ جو میں نے بولا ہے نا کہ ماں حیات والا شعر، تو اسے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں، یہ جن کے بارے میں بتایا گیا کہ جن کی مائیں یعنی والدین زندہ ہیں، تو بچوں کا خیر بڑا دماغ کام کرتا ہے آج کل۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو اچھا کرنے کی سوچنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔